بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر کسی خیال کا ہو یا کوئی ادیب، واعظ کسی دیار کا ہو یا کوئی خطیب، تاریخ تولتا ہے جہاں کوئی خوش نصیب، اس طرح بات کرتا ہے احساس کا نقیب۔ دیکھو تو سلسلہ ادب مشرقین کا، دنیا کی ہر زباں پہ ہے قبضہ حسین کا۔ ارباب اعضاء تعمیل حکم میں انجمن پرچم عباس رن و جونپور کی موجودگی میں دور دراز سے آئے ہوئے سوگوار امام مظلوم اس وقت موجود ہیں۔ مجھے حکم یہ ملا ہے کہ میں اس اہتمام میں شریک ہونے والے ہمارے تمام سناتن دھرم کے بھائی جو امام حسین علیہ السلام کے اس غم میں شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ سچ ہے، حسین کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں، کسی ایک بھاشا وشیش، جاتی وشیش، دھرم وشیش، سنسکرت وشیش نہیں، بلکہ امام حسین ہر دھرم، ہر سمودائے، سرحدوں سے پرے، دھرم سے پرے، امام حسین سب کے ہیں، سب کے لیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ اٹھا کر اگر دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں کہ صرف کربلا قربانی ایک ایسی قربانی ہے کہ جو آج کسی ایک مذہب کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی ہر وہ قوم جو امام حسین کو خراج پیش کرتی ہے وہ امام حسین کو یاد کر رہی ہے۔ آپ اس بھارت دیش کی تاریخ کو اگر دیکھیں گے تو ہماری بھارتی سنسکرت، ہماری بھارتی پرمپرا، ہماری بھارتی سنسکار وہ ہیں کہ جس میں بھارت دیش میں جیسے ہی محرم کا یہ موقع آتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ پرو نہیں ہے، یہ تہوار نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی قربانی انسانیت، مانوتا کے لیے ایک سندیش ہے، جیو اور جینے دو کا سندیش ہے۔ عزیزوں، یہ بھارت دیش کی خوبصورتی ہے کہ اس دیش میں ہر سنسکرت کے لوگ، ہر آستھا کے لوگ، ہر ویش بھوشا کے لوگ اپنے اپنے تہواروں پر اپنی اپنی پرمپراؤں کی آتما کا جو سندیش ہوتا ہے وہ سڑکوں پہ لے کے نکلتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی رشتوں کی مریادہ، انسانیت کا پیغام، بلیدان کی وہ تاریخ جسے دنیا نے ہمیشہ سے یاد کیا ہے اور یاد کیا جاتا رہے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں سب سے پہلے پولیس ایڈمنسٹریشن کا، پولیس پرشاسن کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہیں سیلیوٹ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے جلوسوں میں ہماری شان بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ عباس غازی کا علم اٹھانے والے یہ وفادار قوم ہے، اور اس ملک کی مان مریادہ کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے یہ جوان ہمیشہ سے حاضر تھے، ہمیشہ سے حاضر ہیں اور ہمیشہ حاضر رہیں گے۔ بحمدللہ میں کسی ایک قوم کی بات مسلمانوں کی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ امام حسین کی اس عزا میں جو بھی شامل ہوتا ہے، جس نے بھی یا حسین کی صدائیں بلند کی، جس نے بھی اپنی اس آستھا کا پرکٹ کیا ہے، وہ کبھی بھی ہندوستان کی تاریخ میں آتنکوادیوں کی فہرست میں نہ کل تھا، نہ آج ہے، نہ انشاءاللہ قیامت تک ہوگا۔ اس لیے کہ امام حسین نے سب سے پہلی جو آواز بلند کی تھی وہ آتنکواد کے خلاف بلند کی تھی، اور یہ آتنکواد کا ویرودھ یہ محرم کے روپ میں ہے۔ اکیلی قوم ہے جو 2 مہینے 8 دن اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنی دولت لٹا کر کے آتنکواد کے ویرودھ میں یہ آواز دے رہی ہے کہ یاد رکھنا کہ کل امام حسین نے کہا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید ایک ویکتی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک سوچ کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، اور جب بھی یہ سوچ سر اٹھانے کی کوشش کرے گی تو یہ حسینیت آگے آ جائے گی۔ ابھی جیتا جاگتا ثبوت دنیا نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ یہی عزاداروں نے دنیا کے سامنے وہ مظاہرہ کیا ہے کہ آج دنیا محو حیرت ہے، کتنی طاقت ان کے پاس کہاں سے آئی۔ یاد رکھنا یہ سیکھ ہمیں کربلا سے ملی ہے۔ فوج سامنے کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، ہم نے کوانٹیٹی نہیں دیکھی ہے، ہم نے کوالٹی دیکھی ہے، ہم نے میجورٹی نہیں دیکھی ہے، ہم نے کوالٹی دیکھی ہے۔ یاد رکھنا
کربلا کلیکشن کا نام نہیں ہے، کربلا سلیکشن کا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا تک کربلا نے ایک پیغام اور ایک میسج اور سندیش دیا ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں سب سے پہلے اپنے یہاں تمام سناتن بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے تمام عزاداروں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امام حسین کی خواہش یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ تو ہمارے اپنے ہیں، آپ تو ہمارے اپنے ہیں، دشمن کو گلے لگایا ہے۔ امام حسین نے اپنا پانی 1000 کے لشکر کو، دشمن جو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ سندیش دیا تھا کہ یہ دشمن بعد میں ہیں، انسان پہلے ہیں۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم وہ حسینی عزادار ہیں کہ ہم نے دنیا کو کربلا سے ایک سندیش لیا ہے۔ میں جوانوں سے پوچھ رہا ہوں، اس وقت میں اگر یہ اعلان کروں کہ آج بانیان جلوس نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس وقت آپ ان سے جو گفٹ مانگیں گے وہ آپ کو دیں گے، تو آپ کیا مانگیں گے؟ کیا سوال کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ لگژری گاڑی چاہیے، بڑی بلڈنگ چاہیے، شوق پورے کرنے ہیں؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے نہیں، مجھے کربلا جانا ہے، مجھے کربلا جانا ہے، میں کربلا جانا چاہتا ہوں۔ کربلا ہر ایک کو دعوت دے رہی ہے۔ اب آپ کربلا پہنچ گئے تو آپ آقا سے کیا مانگیں گے؟ آپ جب کربلا پہنچ گئے، جو کسی کے یہاں جاتا ہے اسے گفٹ بھی تو ملتا ہے، آپ کیا گفٹ مانگیں گے؟ کہ ہم گفٹ مانگیں گے نہیں، حسین ہے ہی وہ جو عطا کرتا ہے، وہ گفٹ عطا کریں گے۔ کہ کیا لاؤ گے وہاں سے؟ ڈالر، درہم، دینار، کیا لاؤ گے وہاں سے؟ کہ تمہیں پتہ نہیں حسین کیا دیتے ہیں؟ کہ کیا عطا کرتے ہیں؟ کہ حسین کفن عطا کرتے ہیں۔ نہیں، توجہ کیجئے گا، کفن عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا کی اکیلی قوم ہے جو کفن اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ یاد رکھیے گا، جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی کسی کو ستاتا نہیں ہے، کبھی کسی کا نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جو شریر ہے، یہ جو آتما ہے، یہ مالک کی عطا کی ہوئی ہے، یہ ہماری اپنی جاگیر نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اداہرن پیش کرتا ہوں، ایک مثال پیش کرتا ہوں، ایک ایگزامپل سیٹ کرتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں، ابھی یہ بادل کی گھٹائیں اٹھ رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ مالک کا کیا اشارہ ہے، وہ برسیں گے یا نہیں برسیں گے۔ اگر یہاں برسے، اگر یہ بارش یہاں ہو تو کیا یہ دیکھ کے برسے گی کہ یہ ہندو کا گھر ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے، یہ سنی کا گھر ہے، یہ شیعہ کا گھر ہے؟ نہیں، اس کا کام برسنا ہے، اس کا کام پانی پہنچانا ہے، زندگی بانٹنا ہے، یہ سب پہ برسے گا۔ سورج نکلے گا تو کیا یہ دیکھ کر کے کہ یہ فلاں کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ جاتی وشیش کا گھر ہے، یہ دھرم وشیش کا ہے، یہ بھاشا وشیش کا ہے؟ نہیں، اس کا کام روشنی پہنچانا ہے، یہ سب کو روشنی پہنچائے گا۔ ایک پرندہ اڑ کے آیا، آنے کے بعد وہ گھر دیکھ کے تھوڑی بیٹھتا ہے، وہ جہاں دل چاہے گا وہاں بیٹھ جائے گا۔ پھل کے پیڑ لگے ہوئے، پھولوں کے پیڑ ہیں، کیا یہ گھر دیکھ کر کے پھل دیتے؟ نہیں۔ اس کا مطلب مالک نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ سب ہے، سب کے لیے ہے۔ اسی طرح حسین کسی ایک کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ حسین علم کی خیرات، انسانیت کی خیرات، مانوتا کی خیرات، حسین زندگی جینے کا اصول سکھا رہے ہیں، وہ کسی ایک دھرم وشیش کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ عزیزوں، کربلا سب کے لیے ہے، اور میں یہ فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، یاد رکھیے گا، کربلا کسی ایک کے لیے نہیں ہے، کربلا سب کے لیے ہے۔ کربلا ہر ایک کو دعوت دے رہی، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، کسی کو منع نہیں کرتی کہ تم جاتی وشیش کے ہو، تم نہیں آ سکتے۔ نہیں، کربلا سب کو آواز دے رہی ہے، کربلا سب کو آواز دے رہی ہے، مگر ایک کو روک رہی ہے، تم نہیں آ سکتے، تم نہیں آ سکتے۔ کون نہیں آ سکتا؟ کہ وہ نہیں آ سکتا کہ جو ظالم کو ظالم کہنے کا ہنر نہیں رکھتا، وہ نہیں آ سکتا کہ جو ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہونے کا جذبہ نہیں رکھتا، وہ نہیں آ سکتا جو ویش بھوشا میں تو انسان نظر آتا ہو مگر اس کے اندر انسانیت کا سلیقہ نہ ہو۔ کربلا ہر ایک کو بلا رہی ہے، تم ظالم کو ظالم کہنے کا ہنر رکھتے ہو، آؤ، کربلا تمہیں آواز دے رہی ہے۔ عزیزوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مجھے حکم ملا تھا کہ میں اس وقت بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں آ کر کے، یہاں کیا بھارت دیش کے مختلف حصوں میں جاؤ دل خوش ہو جاتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ امام حسین کے اس غم میں ہمارے ہندو بھائی ہمارے شانے سے شانہ ملا کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھارت دیش آنے کی اکشا پرکٹ کی تھی، خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمیں بھارت دیش جانے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سناتن دھرم کے لوگ 10 محرم کو ہم نے اپنی ہندو بہنوں کو دیکھا ہے کہ جو دودھ اور شربت لیے ہوئے سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہیں اور یہ کہتی ہیں بابا حسین کی سواری گزرنے والی ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں بابا اگر تمہارا یہ 6 مہینے کا بالک آ گیا ہوتا تو یہاں جانوروں کی ہتیا کو بھی پاپ سمجھا جاتا ہے، تمہارا بیشیر علی اصغر پیاسا شہید نہ کیا جاتا، تمہاری یہ بچی تماچے نہ کھاتی، تمہارا گھر ایسے لوٹا نہ جاتا۔ عزیزوں، یہ ہمارے دیش کے سنسکار ہیں، یہ ہمارے دیش کی سنسکرت ہے، یہ ہمارے دیش کی پرمپرا ہے۔ میں مالک سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری یہ پرمپرا بنی رہے، یہ ہمارے آپسی رشتے بنے رہیں، ہمارا یہ بھائی چارہ بنا رہے۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے پولیس ایڈمنسٹریشن کا جو ہمارے جلوسوں میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں۔ سچ ہے ان کی ڈیوٹی ہے، مگر یہ رات رات جاگ کر کے یہ سیما پرہری ہوں، چاہے ہمارے دیش کے یہ سرکشا کے جوان ہوں، یہ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے کیوں کہ امام حسین کا جلوس گزرنے والا ہے۔ عزیزوں، میں ان کے اجول بھوش کی کامنا کرتا ہوں، ان کے پریوار کی ترقی کی دعائیں کرتا ہوں۔ مالک کرے ان کا گھر آباد رہے، یہ ہمیشہ زندہ و سلامت رہیں، یہ خوش رہیں، ان کے بچے آباد رہیں۔ ہم جنہیں رو رہے ہیں وہ تو لٹ گئے، انہیں لٹا دیا گیا، انہیں لوٹ لیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تیوہار نہیں ہے بلکہ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری جان ہے۔ میں پولیس ایڈمنسٹریشن سے ونمر نویدن کر رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو کوئی کالا کرتا پہنے ہوئے عزادار دکھ جائے تو میری آپ سے گزارش ہے، یہ کہیں اور نہیں جا رہا ہوتا ہے، یہ اپنوں کو رونے جا رہا ہوتا ہے، یہ اپنے مظلوموں کا ماتم کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ پوری رات یہ جاگتے ہیں، 2 مہینے 8 دن یہ پردیس میں کماتے ہیں، 10 دن لٹانے کے لیے گھر آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے کلیجے میں تڑپ ہے کہ ہمارا آقا بے کفن مقتل میں پڑا رہا۔ انہیں تڑپ ہے کہ ایک باپ بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، انہیں تڑپ ہے کہ ایک بچی باپ کے سینے پہ سونا چاہتی تھی، انہیں پتہ ہے کہ ایک جوان اپنے بوڑھا اپنے جوان کی میت اکیلے اٹھا رہا تھا۔ میں ان سے نویدن کر رہا ہوں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا سہیوگ کے لیے ہم ہمیشہ سے آبھاری تھے، ہیں اور رہیں گے۔ آج میں شاسن، پرشاسن، ایڈمنسٹریشن، یہاں کے تمام سناتن بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں، کسی گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے، وہ تو ہمارا بھارت دیش ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا، ارے یہ بھارت دیش کے سنسکار ہیں۔ کبھی آپ غور سے دیکھیے گا، کوئی جنازہ جا رہا ہوتا ہے تو ہم نے سناتن دھرم کے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچئے جو مردوں کی اتنی عزت کرتے ہوں وہ انسانوں کی کتنی عزت کرتے ہوں گے۔ کاش زہرا کا لال، مگر ہاں آئے تو نہیں، لیکن یہ آستھائیں، یہ وشیشتائیں، یہ ان کے جذبات، یہ ان کی عقیدت، یہ ان کی آستھا ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھی، ہے اور رہے گی۔ ایک بار پھر میں اپنے تمام حسینی عزاداروں کا نہیں، ماتمیوں کا نہیں، آپ کا نہیں، آرگنائز کرنے والوں کا نہیں، اپنے سناتن بھائیوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ نے ہمارے جذبے کو محسوس کیا ہے، آپ نے ہمارے ان آنسوؤں کی قدر کی ہے، آپ نے ہمارے اس عزاداری کی پاسداری کی۔ یہ جو چھاتی پیٹتے ہیں نا، یہ جو ماتم کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں، یہ یاد آتا ہے کہ ایک بازو کٹ گئے تھے، انہیں یاد آتا ہے کہ ایک جوان کے سینے پہ برچھی لگی تھی، انہیں یاد آتا ہے کہ کربلا میں حسین کو رولا رولا کے شہید کیا گیا۔ یہ ایک شوق سنویدنا کا سانکیتک روپ ہے جو یہ پرکٹ کرتے ہیں اور جو یہ بتاتے ہیں۔ بس میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں شکریہ کے ساتھ، میں اس بستی کے تمام پریواروں کے لیے، اس بستی میں رہنے والے ہر دھرم سمدائے کے لوگوں کے لیے دل کے گہرائیوں سے، آرگنائزرز کی طرف سے، یہاں کے مومنین کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مالک کرے کبھی کسی کی نظر نہ لگے، خالق کرے یہ بستی آباد رہے، یہاں کے تمام رہنے والے آباد رہیں، ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارا ملک آباد رہے، ہمارے ملک پر کسی بد نظر کی نظر نہ لگنے پائے۔ ہماری یہ ایکتا، ہماری یہ وشیشتا، ہماری یہ وودھتا، ہماری یہ پہچان ہمیشہ سے دنیا کے اندر الگ تھی۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے سناتن بھائیوں سے، آپ کو پتہ ہے جب ہم یہاں سے ہندوستان سے، بھارت دیش سے زیارت کرنے کے لیے جہاں امام حسین کو شہید کیا گیا، کربلا عراق، ہم جب وہاں جاتے ہیں تو ہم اکیلے نہیں جاتے ہیں، ہم اپنے ساتھ اپنی پہچان کو لے کے جاتے ہیں۔ جائیے، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کیجئے،
آپ سرچ کیجئے گوگل پہ، دیکھیے کہ زیارت کربلا تو آپ کو نظر آئے گا 40 زیارت کربلا کی۔ جب بھی آپ دیکھیں گے عرب دیش میں، عراق میں، آپ دیکھیں گے جو بھی جوان جاتا ہے وہ اپنے ساتھ ترنگا لے کر کے جاتا ہے۔ دوسرے دیش میں عرب میں، عراق میں، ایران میں ہم پرچم ترنگا لے کر کے جاتے ہیں۔ کبھی ہمیں کسی نے روکا نہیں، کبھی ہمیں کسی نے ٹوکا نہیں، بلکہ آ کے ہمارا ماتھا چوما ہے، ہمیں پیار کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ خود مسلمان ہیں، اس لیے نہیں۔ ہمیں کیوں انہوں نے چوما؟ ہم نے ترنگا لیا تھا، ہمیں روکا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بھارت دیش سے آئے ہوئے ہیں، یہ بھارت دیش سے آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں وہ چومتے کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کی شہادت کو یہاں نمن کیا جاتا ہے، امام حسین کو خراج پیش کیا جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ سے اپنی پہچان، اس وویدتا کو ہمیشہ سے ہم نے بچائے رکھا ہے، اسے ہم بچائے رکھیں گے، اور ہم امام حسین کا غم یوں ہی مناتے آئے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ ایک فقرہ اپنی ایک ہندو بہن کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، علی اصغر کی شہادت بیان کر رہا ہے۔ اب آپ کربلا کی روایتوں میں مت ڈھونڈیے گا، جائیے منشی پریم چندر جی کو پڑھیے، انہوں نے پوری کربل کتھا لکھ ڈالی ہے۔ کربلا کو ہندی سنسکرت، ہندی ساہتیہ کا وہ بڑا نام جسے منشی پریم چندر جی کہا جاتا ہے، انہوں نے پوری کربلا لکھ ڈالی ہے۔ آپ سب کو چاہیے کہ ایک بار کربلا پڑھیے۔ سروجنی نائیڈو جی، انہوں نے کربلا کے بارے میں کیا کہا؟ ہندوستان کی بڑی بڑی شخصیتوں نے آزاداری کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا آزاداری امام حسین کا یہ قربانی ہے، وہ مانوتا کے لیے ایک سنگ میل ہے، تاکہ اس کے راستے پہ چل کر کے انسان کو عزت عطا ہو۔ وہ ہندو بہن مصائب سن رہی تھی، امام حسین کی شہادت علی اصغر کی وہ پڑھ رہی تھی، اس نے دیکھا، سن رہی تھی بیٹھی ہوئی، اس نے کہا امام حسین علی اصغر کو 6 مہینے کے بالک کو لے کر کے اپنے، جو بہت پیاسا تھا، منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے۔ وہ کہتی ہے، سن رہی ہے بیٹھی ہوئی، وہ کہتی کہ جب امام حسین علیہ السلام لے کر کے گئے اور لینوں نے کہا حسین بچے کے بہانے پانی، کہ غریب باپ نے بیٹے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ ایک غریب باپ کے لیے بچے کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹانا، پیاسے بچے کو، یہاں تو سبیلیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ بتا رہے ہیں یہ لوگ کہ سبیلوں پہ کھڑے ہوئے پانی پلا رہے ہیں، ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم انہیں نمن کرتے ہیں، ہم انہیں سلام کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے امام حسین نے جلتے ہوئے ریت پر اپنے بچے کو جلتی ہوئی زمین پر رکھ دیا۔ کہاں؟ تو اب آپ اسے مقتل میں مت ڈھونڈیے گا، روایت میں مت ڈھونڈیے گا، مامتا کے پر آپ ورق جب پلٹیں گے تو ایک ماں کی چیخ نکل گئی، وہ کہتی پھر تو اس بچے کی پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے، پھر تو اس بچے کی پیٹھ پہ چھالے پڑ گئے ہوں گے۔ عزیزوں، علی اصغر تمہاری شہادت کو سلام، تمہاری مظلومی کو سلام۔ حسین ابن علی، آپ نے انسانیت کے اس سر کو بلند کیا ہے، آپ نے مانوتا کی رکشا کی ہے۔ کربلا کل بھی زندہ تھی، کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور یہ جو وچار دھارا ہے نا، یزیدی وچار دھارا، 2 وچار دھارا دنیا کے اندر ہے، ایک یزیدی وچار دھارا، ایک حسینی وچار دھارا۔ یزیدی وچار دھارا رلانا جانتی ہے، حسینی وچار دھارا مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا جانتی ہے۔ حسینی وچار دھارا جو ہے وہ کبھی کسی کو رلاتی نہیں ہے، وہ گھروں کو آباد کرتی ہے، روتے کو ہنسانے کا کام کرتی ہے۔ ارے جو خود رو رہا ہو وہ کسی کو کیا رلائے گا۔ میری دعا ہے خالق اس عزاداری کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ ایک بار پھر میں اپنے تمام اس اہتمام میں شریک ہونے والے سب کا شکریہ، بالخصوص اپنے سناتن دھرم کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تمہارے گھر سے کبھی کسی جوان کی میت نہ اٹھے، تمہارا گھر آباد رہے، تم ہمیشہ سے آباد تھے، آباد ہو اور آباد رہو۔ پولیس ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا میں دل کی گہرائیوں سے انہیں سیلیوٹ کرتے ہوئے انہیں سلام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری اس عزاداری میں کل بھی ہمارے لیے وہ مددگار تھے، آج بھی مددگار ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے مددگار رہیں گے۔ پھر ایک بار کہتا ہوں، یہ پرو نہیں ہے، یہ غم کے دن ہے، شوق سنویدنا ہے، اس میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیے۔ جے ہند، یا حسین۔